بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست و آشنا عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو چڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو پیادہ یا چلنے کو تیار گیا، میرے ساتھ نہ آ اور جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زاد راہ جل پہنچا دے اور مجھ کو پیار و مددگار اور بلا توشہ چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ بر کہیں وہ مجھ کو نظر نہ آیا۔ واللہ عالم کہا پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کی فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کرایا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے ظرفتاً کہا حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس سام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چھٹی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلا تھا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید، بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زارو قطار رونا اور چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہ گاروں کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چھٹی نہ پاؤں گا کعبے سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہی مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چوٹی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چوٹی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اے اللہ، اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر و معنبر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا اور پھر محفوظ کر لیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلم کی انتہا نہ رہی کہ افسوس، میں ایسے ولی کی تہجیز و تکفین میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چھٹی یاد آئی تو میرے بکس میں محفوظ تھی۔ ابھی تو میں اور بھی بےتاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چھٹی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگا کر دیکھا تو اسی طرح بامہر بنتا۔ جب میں نے کھولا تو اس سے چٹی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و عالم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زارو قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھی ہوئی زرق برق لباس میں تخت جواہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جمکٹے ہے۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہوں؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں وہ چھٹی تم نے مجھے دے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ موجود ہے، اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ اب آپ کچھ تردد نہ کیجیے، میں اپنی منمانی مراد کو پہنچ گیا۔
سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستوں، اگر اس واقعے سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ بھی حاصل کر دیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے بہترین اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل عالم اسلام کو سبسکرائب بھی کر دیں۔